صبح اس وقت میری آنکھ کھلی جب ماموں کا بیٹا مجھے اٹھانے آیا اور صبح کے 9 بج رہے تھے۔ کہنے لگے جلدی آؤ، سب ناشتے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو میں جلدی سے اٹھا اور منہ دھو کر ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ چھوٹے ماموں اخبار پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہے تھے، اور مامی کچن سے چیزیں لا کر ناشتہ لگا رہی تھی، اور میں چپ کے مامی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب سارا ناشتہ لگ گیا تو مامی بھی ناشتے کے لیے بیٹھ گئی۔ پھر جب میری اور مامی کی نظریں آپس میں ملی تو ہم دونوں نے نظریں چرا لیں، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نظر ملانے کے قابل نہیں تھے۔ خیر، پھر ناشتہ کرنے کے بعد تینوں ماموں کام پر چلے گئے اور بچے بھی تیار ہو کر اسکول جانے لگے۔ میں بھی ناشتہ کر چکا تھا، اس لیے ٹی وی والے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا، اور مامی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مامی ٹی وی والے کمرے میں آئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں بہت ڈر گیا اور میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مامی نے جب میرے چہرے کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، دلاور ڈرو نہیں، کل رات کو تم نے مجھے جو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے تم کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے تمہیں عورت کی اور مجھے مرد کی ضرورت ہے۔ اور آج میں تمہیں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں، جس ماموں پر تم فخر کرتے ہو وہ ماموں گھر کا کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے مجبوراً اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھر کا کام کرنا پڑتا ہے۔ اور جہاں تک دلاور تمہاری بات ہے تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ کیونکہ جس دن میری شادی تمہارے ماموں سے ہوئی تھی تو شادی کی پہلی رات میں بڑی خوش تھی، لیکن جب تمہارے ماموں نے مجھے بتایا کہ میں ناکارہ ہوں کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام بہت کیا ہے، تو اس کی وجہ سے میرے ہتھیار کی رگیں کمزور ہو چکی ہیں اور میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتی ہوں، یا پھر گلی میں شفیق بھائی رہتے ہیں اس سے کرواتی ہوں۔ تو میں نے مامی سے کہا، پھر آپ کا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ تو مامی نے کہا، وہ تو شفیق کا بیٹا ہے۔ تو مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، مامی کیا ماموں کو اس بات پر اعتراض نہیں ہے؟ تو مامی نے کہا، بیٹا ماموں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس کو خود پتہ ہے یہ شفیق کی محنت ہے، کیونکہ خود تو وہ گھر کا کام نہیں کر سکتے اور مجھے طلاق بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ بدنامی تمہارے ماموں کی ہی ہوگی، کیونکہ لوگ پھر پوچھیں گے کہ تم نے کس بات پر اپنی بیوی کو طلاق دی ہے؟ تو کیا تمہارے ماموں لوگوں کو یہ کہیں گے کہ میں ناکارہ ہوں؟ بس اس ڈر کی وجہ سے تمہارے ماموں نے مجھے کھلی اجازت دی ہے کہ تم جس کے ساتھ گھر کا کام کرنا چاہتی ہو کرو، لیکن پلیز مجھ سے طلاق کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ پھر میری بدنامی ہوگی اور لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اور دلاور ایک بات اور سن لو، اگر میں تمہارے ساتھ بھی گھر کا کام کر لوں اور تمہارے ماموں کو پتہ چل جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے مامی سے کہا کہ آپ میرے پاس کیا لینے آئی ہیں؟ تو مامی مسکرائی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی، دلاور بیٹا میں تمہارے پاس وہ لینے آئی ہوں جو تمہارے ماموں 20 سال میں مجھے نہ دے سکے، اور وہ ہے تمہارا ہتھیار، کیونکہ کل رات جب تم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا کام کر رہے تھے تو میں نے تمہارا ہتھیار دیکھ لیا تھا۔ تمہارا ہتھیار تو محلے والے شفیق بھائی سے بھی بڑا ہے، اور میں بڑا ہتھیار لینے کی شوقین ہوں۔ میں نے کہا، مامی یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ مامی نے کہا، بیٹا دلاور میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس کام میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے، کیونکہ مجھے ہتھیار مل جائے گا اور تمہیں ہتھیار استعمال کرنے کی صحیح جگہ مل جائے گی، کیونکہ جو کام کل رات کو تم کر رہے تھے بیٹا میں تمہیں یہی نصیحت کروں گی، یہ کام نہ کرو، اس سے تمہارے ہتھیار کو زنگ لگ جائے گا اور اپنے ماموں کی طرح ساری زندگی پچھتاتے رہو گے، اور کل تمہاری بیوی کسی دوسرے مرد کے بستر کو گرم کرے گی، جیسے کہ آج میں
تمہارے ماموں کے ہوتے ہوئے بھی شفیق بھائی کے بستر کو گرم کرتی ہوں۔ مامی کی یہ ساری باتیں میں بڑی غور سے سن رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔ کیا واقعی یہ ساری باتیں سچ ہیں جو مامی نے مجھے بتائیں؟ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھا کہ مامی نے مجھے ہلایا اور سوچوں سے بیدار کیا اور کہنے لگی، دلاور، آج رات میں اپنی چارپائی کل رات کی طرح تمہارے چارپائی کے برابر میں لگاؤں گی اور پھر رات کو ہم دونوں میدان فتح کریں گے۔ لیکن دلاور، ایک بات یاد رکھنا، رات کو چارپائی پر آنے سے پہلے اپنے ہتھیار پر زیتون۔ دوستو، اس کہانی کی تیسری قسط کل اپلوڈ ہوگی۔ پوری کہانی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔